ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ جانتے ہو کہ ہم جرنل انٹریز میں کوشچن نمبر 10 کر رہے ہیں۔ ہم نے فرسٹ پارٹ میں جنوری 4 تک ٹرانزیکشنز کی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پارٹ 2 میں یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ کمپاؤنڈ انٹری کس کو کہتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب آج پارٹ 3 اس کوشچن نمبر کا ہے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے، جنوری 5 سے کرنا ہے باٹ کمپیوٹر فرام رامن، کمپیوٹر خریدا رامن سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے انٹرسٹ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ باٹ کمپیوٹر یہاں پہ یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی باٹ گڈس لکھا ہوتا ہے یا کبھی گڈس کے بجائے کسی چیز کا خریدنا مینشن کیا گیا ہوتا ہے، مطلب کسی خاص چیز کا نام یہاں پہ مینشن کیا گیا ہوتا ہے۔ گڈس میں یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں خریدی، کمپیوٹر خریدا، فرنیچر خریدا، پین خریدا، کتابیں خریدی، کیا خریدا ہم نے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے باٹ کمپیوٹر جب کسی چیز کا مینشن کیا گیا ہوتا ہے خصوصی طور سے، تو وہاں پہ آپ کو وہی چیز ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سیل کیا گیا ہو یا وہ پرچیز کیا گیا ہو۔ باٹ کمپیوٹر فرام رامن، یہاں پہ انہوں نے کمپیوٹر خریدا ہے، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کمپیوٹر کو ریکارڈ کرنا ہے فرام رامن، رامن سے۔ یہ آن کیش نہیں ہے۔ جب آن کیش نہیں ہوگا، آن کریڈٹ بیسس ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو پرسنل اکاؤنٹ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر یہ جو چیزیں ہوتی ہے ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں۔ ایسٹس ریئل اکاؤنٹس میں آتے ہیں۔ اس کا رول ہم نے یاد کیا ہے، ڈیبٹ وٹ کمز ان، کریڈٹ وٹ گوز آؤٹ۔ کیا یہ کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں بزنس میں آتا ہے؟ جی ہاں بیٹا، یہ کمپیوٹر جو ہے، یہ جو ایسٹ ہے، یہ جو چیز ہے، یہ بزنس میں آتا ہے، لہٰذا کمپیوٹر ہوگا ڈیبٹ۔ کس سے خریدا ہم نے؟ رامن سے۔ رامن پرسنل اکاؤنٹ ہے۔ ڈیبٹ دا ریسیور، کریڈٹ دا گیور۔ یہ جو رامن ہے یہ گیور ہے، یہ کریڈٹ ہو جائے گا۔ بیٹا آپ دیکھیے، میں نے اب یہاں پہ پہلے ہی یہ ٹرانزیکشن کی ہے۔ کمپیوٹر اکاؤنٹ ڈیبٹ 28,600 ٹو رامنز اکاؤنٹ۔ رامن کریڈٹ ہوگا کیونکہ پرسنل اکاؤنٹ ہے، کریڈٹ دا گیور۔ بینگ کمپیوٹر پرچیزڈ آن کریڈٹ 28,600 ڈیبٹ کالم میں اور آلسو ان کریڈٹ کالم 26,800۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن از ہیئر۔ لسن ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنوری 6 باٹ گڈس فرام مونگیا اینڈ کمپنی۔ میں نے آپ کو بیٹا پہلے یہ کہا ہے کہ جب باٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جب باٹ آئے گا کوشچن میں، یا پرچیزز آئے گا یا پرچیزڈ آئے گا، تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ خصوصی طور سے پرٹیکولرلی مینشن کیا گیا ہوتا ہے یا نہیں، کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کمپیوٹر، لیکن یہاں پہ یہ مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ کون سا چیز ہم نے خریدا ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے کمپیوٹر ریکارڈ کیا، لیکن یہاں پہ ہم کوئی چیز ریکارڈ نہیں کریں گے، اس کے بجائے ہم کریں گے یہاں پہ باٹ۔ باٹ کو ہم بزنس میں کہتے ہیں پرچیزز فرام مونگیا اینڈ کمپنی۔ جب آن کیش نہیں لکھا گیا ہوگا، تو جہاں اگر اس ٹرانزیکشن میں نام آتا ہوگا تو وہ آن کریڈٹ بیس ہیں، لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے، ایک تو آپ کو لینا ہے پرچیزز اور دوسرا لینا ہے مونگیا۔
آپ کو دیکھنا ہے کہ جو مونگیا ہے، مونگ اینڈ کمپنی، یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے، ریئل اکاؤنٹ ہے یا نامنل اکاؤنٹ ہے؟ یہ چھُ پرسنل اکاؤنٹ بیٹا. کیازِ چھُ پرسنل اکاؤنٹ؟ تِکیازِ اس میں نام آتا ہے مونگ اینڈ کمپنی، ڈیبٹ دا ریسیور کریڈٹ دا گیور. ہم نے چیز یہ خریدی، ان سے خریدے، لہذا یہ گیور بنے گا. اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ گڈس نہیں ریکارڈ کرنے ہیں بلکہ آپ کو پرچیز ریکارڈ کرنا ہے. پرچیز نامنل ہے، وہ ایکسپینس ہے. جب بھی کوئی ایکسپینس ہوگا یا لاس ہوگا وہ ڈیبٹ آتا ہے، اور جو فائدے ہوتے ہیں ان کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹا آپ دیکھیے، ڈیئر اسٹوڈنٹس لک ہیئر، جنوری 6 پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہم نے کیا ٹو مونگیا اینڈ کمپنی. کیوں ہم نے مونگیا کو کریڈٹ کیا؟ کیونکہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ہے، یہ گیور ہے. ڈیبٹ دا ریسیور کریڈٹ دا گیور 7,000 اینڈ 7,000 بینگ گڈس پرچیز آن کریڈٹ. نیکسٹ ٹرانزیکشن ڈیٹ جنوری 8 پیڈ رامن بائی چیک ان فل سیٹلمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یسٹرڈے میں نے آپ کو یسٹرڈے آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو واٹ از دا میننگ آف کمپاؤنڈ انٹری. وہاں پہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا فل سیٹلمنٹ. جب فل سیٹلمنٹ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ کمپاؤنڈ انٹری ہے، یہ مکمل ڈیل ہے. دیکھیے بیٹا، پیڈ رامن بائی چیک ان فل سیٹلمنٹ. ہم نے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے رامن کہاں آتا ہے. رامن آتا ہے جنوری 5 میں. باڈ کمپیوٹر فرام رامن. ہم نے کمپیوٹر کریڈٹ بیس پہ، ادھار بیس پہ ہم نے خریدا تھا رامن 28,600 میں. آئیے بیٹا اب ہم یہاں پھر سے سمجھتے ہیں. پیڈ رامن بائی چیک ان فل سیٹلمنٹ. ہم نے رامن کو پیسے دیے کیونکہ ہم نے ہی، بزنس مین ہی مسٹر گپتا نے ہی خریدا تھا رامن سے کمپیوٹر 28,600. جب فل سیٹلمنٹ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے پورے کے پورے پیسے ان کو دیے. یہ جو ڈیل ان کے ساتھ تھی وہ مکمل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی 28,600. لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو 28,000 دیتے ہیں. ہم نے یہ ماننا ہے کہ ہم نے برابر 28,600 دیے، اور یہ جو رامن ہے اس کو بھی یہ ماننا ہے کہ میں نے 28,600 برابر کے برابر پکڑے. آئیے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس میں آئے گا یہ چیک ہے. جب بھی چیک کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ ہم بینک ریکارڈ کرتے ہیں ان فل سیٹل، مطلب ہم نے اس کو پیسے دیے بینک کے ذریعے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں رامن اکاؤنٹ ڈیبٹ. میں نے آپ کو بیٹا یہ بھی کہا تھا کہ فل سیٹلمنٹ جب آئے گا جو اس میں پرسنل اکاؤنٹ ہوگا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو فل ڈیل ہے، یہ جو مکمل ڈیل ہے، یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ آپ کو پرسنل اکاؤنٹ میں لینا ہے، چاہے وہ ڈیبٹ ہوگا یا کریڈٹ ہوگا. 28,600 ٹوٹل اماؤنٹ ہے. جو ان ڈفرنس بٹوین ٹو اماؤنٹس، دا اماؤنٹ in which 600 the difference, it is called discount. paid رامن بائی چیک ان فل سیٹلمنٹ. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پرسنل اکاؤنٹ آپ کو دیکھنا ہے کیا وہ ریسیور ہے یا گیور. پیڈ رامن بائی چیک، یہ جو رامن ہے یہ ریسیور ہے. ڈیبٹ دا ریسیور. ڈیبٹ آپ کو کیا کرنا ہے؟ برابر 28,600 رامن ہم نے ڈیبٹ کیا 28,600، اور ہم نے اس کو کتنے دیے؟ 28,000 ٹو بینک اکاؤنٹ 28,000. یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ فائدہ ہے بزنس کے لیے، لہٰذا ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. نامنل اکاؤنٹ ہے، کریڈٹ آل انکمز اینڈ گینز ٹو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ 600 بینگ کیش پے ٹو رامن ان فل سیٹلمنٹ. اس کے بعد یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آتا ہے جنوری 10 سولڈ گڈس ٹو پاون. ہم چیز بیچتے ہیں پاون کو. یہاں بھی بیٹا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں پہ آتا ہے گڈس، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ گڈس ریکارڈ نہیں کرنے ہیں، جو اس سے پہلے یا بعد میں ٹرم آتے ہیں وہی آپ کو ریکارڈ کرنی ہے. سولڈ ہم یہ پاسٹ فارم سیل کا ہے، ہم نے یہاں پہ سیل ریکارڈ کرنی ہے. سولڈ گڈس ٹو پاون یہاں پہ آن کیش نہیں لکھا ہے، لہٰذا یہ جو پرسنل اکاؤنٹ اس میں آتا ہے، یہ جو پرسن اس میں آتا ہے یہی آپ کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ریسیور ہے یا گیور ہے. یہ ریسیور ہے. سولڈ گڈس ٹو پاون، ہم نے چیز بھیجے پاون کو، یہ ریسیور بنے گا، لہٰذا پاون ڈیبٹ ہوگا. پاون اکاؤنٹ ڈیبٹ 12,000 ٹو سیلز اکاؤنٹ. سیل نامنل اکاؤنٹ ہے، یہ انکم ہے. کریڈٹ آل انکمز اینڈ گینز بینگ گڈ سولڈ آن کریڈٹ. اس کے بعد بیٹا جنوری 12 پاون کلیئرڈ ہز اکاؤنٹ بائی پیئنگ کیش.
पावन क्लियर इज अकाउंट, ये जो पावन है उसने अपना अकाउंट क्लियर किया बाय पेइंग कैश, उसने कैश दिया, लिहाजा वो कैश किसने पकड़ा, वो हमने पकड़ा 12,000। हमने चीज़ें 12,000 में हमने चीज़ें भेजी, लेकिन हमने वहाँ से कितने रिसीव किए 11,500, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्लियर हिज अकाउंट, लिहाजा इसमें डिस्काउंट आएगा। हमने क्या करना है, ये जो इसमें पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना है। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 12। पावन ये जो है वो गिवर है इस वक्त, लिहाजा हमने क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, हमने कितने पैसे उनसे लिए 11,500 टोटल। यहाँ पे हम करेंगे टू पावनस अकाउंट, वो गिवर हैं, टू पावनस अकाउंट टोटल डील कितनी हुई थी 12,000 में, लिहाजा यहाँ पे हम 12,000 लिखेंगे। ये जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है, वो बैलेंस अमाउंट है डेबिट साइड में, लिहाजा वो डिस्काउंट है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पावन। हो गया बेटा ये क्लियर। इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद हम करेंगे आगे की ट्रांजैक्शन पार्ट 4 में। थैंक्स।